صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج قائم آل محمد بارہویں آقاد ظہور واسطے ایک صلوات سارے صاحبان تلاوت فرما. خیر صلی ایک صلوات مجلس آزادی قبولیت واسطے بھی اونچی تلاوت فرماؤ سارے صاحب. عظیم ذکر یاد رکھو اپنے اپنے مرحومین اور ایک صلوات انہوں نے درجات دی بلندی واسطے بھی بلند تلاوت فرماؤ سارے صاحب. دعا ہے ذکر دے وارث توڑا ذکر ٹورایا قبول فرمان اور بانی مجلس تی نکیش تی مولا محنت قبول فرمائے. کسی مومن عزادار نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن براد روزے دا زوار نہ ہو. ہادی و مہدی آقا و مولا امام برحق دے ظہور اچ تاجیل فرما. آقا و مولا دی زیارت نصیب فرما. سید و سردار دے غلامہ اچ شمار فرما. اس مجلس اذانوں بطور اجر رسالت شمار فرما اور اس گھر دے بانیان دے گھر دے توڑے گھر دے مرحومین دے درجات بلند فرما. اجازت ہے بات شروع کی تھی اجازت. صاحبان گرامی قدر دنیا تے انسان بڑی بڑی ترقی کی تھی. فونہ تو جو نظر چاہ لو تو بڑی گل ہے. فون چھوڑو گے تو پھر سنو گے, فون نہ چھوڑ سو تو پھر سن نہ پا سو. انسان بڑی بڑی ترقی کی تھی. پہلے انسان دنیا تے جدن آیا تو انسان خالی آیا. انسان جے مقام بنایا تا اتھے آ کے, انسان جے عزت بنائیے تے آ کے, انسان جے گھر بنایا تا آ کے, انسان پھر اتھے آ کے تکو دو شروع کی تھی. پہلے دے انسان دا وقت مشکل آئی. ابا آدم جدن کڑیا گیا جنت چون تو ادن کلا کلا آئی. دنیا تے بندہ ہور کوئی نہیں. گل اتھو اگاں ٹری آدم دی نسل دنیا تے پھیلی اور پھر پھیل گئی کونے کونے تک. حضرت انسان دے پیر چلے گئے. صاحبان گرامی قدر اور بات آ گئی حضور علیہ السلام دے زمانے تک. ادھر پہلے بندیاں تو انسان ترقی چنگی بھلی کر بیٹھا آئی. احرام مصر جڑے پیرامڈز نے ایجپٹ دے مصر دے جڑے اترائے تسی تکونیاں بلڈنگاں ویکھ دے ہو بلکہ 4 کونے جنے ہوتے. اس وقت دے انسان تے آج بھی تحقیق ہو رہی ہے آج دیاں چیزاں دے نقشے انہاں دیاں دیواراں تے کیویں بنے ہوئے کہ آج تو ہزاراں سال پہلے انہاں لوگاں آج دیاں چیزاں کیویں بھانپیا, کیسے وہ اتنے سیانے ہوئے. پھر اس تو ہزاراں سال بعد حضور علیہ السلام دا زمانہ آیا اور حضور علیہ السلام دے زمانے چ بھی بندے چنگے بھلے سیانے ہو گئے جڑے نن انہاں دین سیانا کر چھوڑیا ہے. کیونکہ اسلام اپنا ڈنڈے سوٹے والا مذہب تے ہے نہیں. اسلام جڑا ہے وہ تے لا اکراہ فی الدین, دین کوئی جبر نہیں ہے, پہلا اصول ہے. دوسرا دین تفکر و تدبر ہے, تسی فکر کرو, تسی سوچو, تسی سمجھو, ہر گل دا جواب ہے. لیکن اس زمانے دے سیانے بندے نے بھی قرآن آکھیا وما ادراک ما لیلۃ القدر, کہ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. پچھلے بندے بھی حاضر ہو مجلس صاحبہ. یعنی لیلۃ القدر دی جدن واری آئی بظاہر تو یہی دسیا گیا کہ اس رات قرآن نازل ہویا. ہن قرآن خدا کیوں نازل کیتا حضرت انسان واسطے؟ ہدن للناس, ہدایت کے لیے. چھتی سجا کے رکھن واسطے نہیں, ہدایت کے لیے. شادی بیاہ تے سر تے رکھن واسطے نہیں, ہدایت کے لیے. صرف گھر برکت واسطے نہیں رکھنا, ہدایت کے لیے. 73 فرقے دیاں کتاباں چے حدیث حضور دی موجود ہے بھئی اپنے گھر کو بنی اسرائیل کی طرح قبرستان مت بناؤ. ان بندے پریشان ہوئے, انہاں کہا زہرا دا بابا سمجھ نہیں آئی بنی اسرائیل دا قبرستان ساڑھا گھر کے میں بنے گا. تو میرا حدیث سننا, بولن نہ بولن پھر مقدر دی بات ہے. تھوڑے
حدیث ذرا پلے نال لے جانا. میرے مولا فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں کھلتا اس کی مثال بنی اسرائیل کے قبرستان جیسی. اور بھا کلیم بندے پریشان ہو گئے بھائی شاہ اور کہڑے پاس ٹور پے تے یہ گل یاد رکھیا بھائی شیعہ ہوندا ہی ہوئے جندا قرآن نال تعلق ہو. جس دا قرآن نال تعلق نہیں ہو شیعہ نہیں. القرآن مع علی و علیم مع القرآن. اور توڑے پیران دا رشتہ قرآن نال تے بعد از جدائی بھی نہیں ختم ہویا. حسین سجدہ دیتا ہے تو سجدے چ بھی راز ہے. حسین قرآن پڑھیا تو قرآن پڑھنے چ بھی راز ہے. کوئی تو بول سی ایڈی محفل سجدہ کر کے حسین دسیا کہ ہم اس جیسے نہیں ہیں اور قرآن پڑھ کے دسیا ہم تم جیسے بھی نہیں ہیں. بولنا سارے سارے حاضر وہ حیدری یا علی یا علی یا. ایسا ہی ہے میرے صاحبہ. تو امام علی مقام نے نیزے تے قرآن پڑھ کے نکھیڑا کیتا ہے کہ ایسی تواڈے جائے نہیں. ہن اتھوں زمانے تو گل اگے ٹری دید میرے پاس رکھنا. ہن بانی جتنی مرضی وری آ کے اگے بوے اس اٹھنا تے ہے ہی ہے. جی ہاں اس تے اٹھنا ہی ہے. وہ بانی تے آج انج پھر رہا جویں لسی ہے جو مدانی. جی ہاں وہ بانی دا تے کم ہے. انہوں بھامیں ہون ذاکر ایک دا فون آئے پھر دوجے دا آئے پھر تریجے دا آئے پھر کسی اور کو پھر انتظام بڑی ٹینشن ہوندی ہے بانی. اور بانی دے بڑا شکریہ ادا کر کے جایا کرو. ہر بندے دا وس ہی نہیں مظلوم دے ذکر تے خرچ کرنا. تیرے چھویں بادشاہ نے فرمایا جو خرچ کرتا ہے ہم اس کی رقم کا جائزہ لیتے ہیں. اس قابل ہے کہ ہمارے لیے یہ کام آ سکے. اسی وہ دی کمائی دا جائزہ لانے ہاں. اسی وہ دے پیسے دا حساب لانے ہاں. تو موروں تو لگ دیاں تے صف بچ دی ہے. صاحبان عقیدہ نال میری گفتگو ہے. ہن ادھن جنا حضور علیہ السلام دے زمانے قرآن دی اے حکم آ گیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ہن زمانہ تھوڑا جو ہور اگے ٹریا 500-700 سال گل حضور تو اگے آئی تو پھر حضرت انسان ترقی دی حد کر دیتی. ابو علی سینا جیسے لوگ, جابر بن حیان جیسے لوگ, خوارزمی جیسے لوگ, البیرونی جیسے لوگ, ایو سائنسدان نے جنہیں بڑے بڑے کم کیتے ہوئے. اگر تسی مجلس حاضر ہوتے حد مک گئی. جدھر ساڑھے زمانہ آیا تو پھر انرجی دا فارمولہ کر لیا آئنسٹائن نے. پر جو کچھ کر رہے ہو ساؤنڈ ہے, پکھا ہے, دائیں بائیں جو ہو رہا ہے انرجی دے زور تے ہو رہا ہے. تو فارمولہ انرجی دا اس کٹیا اے انرجی ہے. مگر وہ بھی قرآن کھولے تھے قرآن آدھے وما ادراک ما لیلۃ القدر تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ہون معاملہ انجویا بھئی چند تے انسان حضرت انسان قدم رکھ لیا تو جس چند تے رکھیا نیل آرمسٹرانگ اس کھولیا قرآن دے اس نے بھی آواز آئی وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ تمہیں کیا خبر. یہ مطلب ہے بندے چند تائیں پہنچ گئے عظمت لیلۃ القدر تک نہیں پہنچے. تھوڑا جا زبان ہلانا میرے صاحبان. یہ مطلب ہے اجن اس معیار تے اس چیز دا ادراک حضرت انسان نو نہیں ہویا. آج دے زمانے چاہ جاؤ تے فلاسفر, ڈاکٹر, انجینئر, پڑھے لکھے لوگ, پرے پنچایت دے لوگ, وڈے وڈے جرگے ایک ایک گل نال مکان والے مجلس وچ بیٹھے ہوئے آزادار کھولے قرآن تے قرآن آدھے وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے. قرآن 1400 سال پہلے بھی یہی دعویٰ کر رہا ہے, قرآن 1400 سال بعد بھی یہی دعویٰ کر رہا ہے. اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے جس رات قرآن لتھا جے اور رات سمجھ نہیں آ رہی تے جس ذات قرآن لتھا ہے. اس ذات دا بھی ادراک کرو تے اس دی حقیقت انہوں نہ پہنچ پاؤ گے کہ میں محمد مصطفیٰ کتنا اعلیٰ و عرفہ بنایا. اجن اسے بحث سے کھڑے ہو کہ وہ نوری تھے یا
خاکی تھے اللہ دے میں رولا نہیں مکا چھڑیا تیرے سامنے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اس میں سچ نہ پہ وہ کہ ہند کے نان میں تیرے استے رحمت بنا کے بھیجے ہے. سوال ٹریا تے بادشاہ امام صادق علیہ السلام دی بارگاہ چاہ گیا. تکلیف نہ سمجھو تو ایک صلوات شیم امام دی عزت مل کے تلاوت کرو سارے. میرے مالک تو پوچھا گیا کہ جس کا پردہ خدا نے قرآن میں رکھا ہے وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس دا پردہ آج تک ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر کہ تمہیں کیا خبر کا لیلۃ القدر کیا ہے؟ بولے گا وہ جس دا بولن حضرت سیدہ مخدومن چنگا لگے. میرے مولا تقیہ دی ٹیک چھوڑ کے فرمایا الذی نفس بیدہ ہے قسم ہے ذات واجب دی جس دے قبضہ قدرت وچ میں جعفر صادق دی جان ہے جس کے نام کا پردہ خدا نے قرآن میں رکھا ہے وہ لیلۃ القدر ہماری دادی زہرا ہے. وہ نام ہے وہ لقب ہے میری دادی میری جدہ حضرت سیدہ صلوات اللہ علیہا دا کہ جس دا پردہ ہے کہ جس دی جتنے بھی تعریف ہو جائے اس دا مقام اس دی عظمت اس دی عفت توصیف تحریم تکریم تعظیم بلندی ادراک انسان دے بس دی بات نہیں ہے. او بی بی عزت دار بی بی کے سننے بہت آسان ہے کہ بی بی ادھروں آئے تو حضور کھڑے ہو گئے سن کے آسان ہو گیا بار بار سنیا پک گیا بچے نے ذہن چاک با حضور دھی کے کھلو جاندے ہیں بگل ختم ہو گئی حضور نن کھلوں دے نبوت کھلوں دی آئی. اگر رسول ہے تو پھر رسالت کھڑی ہوتی ہے اگر وہ دا پیامبر ہے تو پیغام کھڑا ہوتا ہے. اور اس گل بہت بڑا فضائل بندے جے میں تمہیں سمجھا لیا دھی پیراں تے آئی تے رسول پیراں تے کھلو گئے تے دھی زانواں تے آئی رسول زانواں تے کھلو گئے. دھی کھڑی ہے تو رسول کھڑے دھی بیٹھی اگر کوئی سنی بھائی مجلس سے چاہے تو بغور مجلس سمجھے دھی بیٹھی تو رسول بیٹھے. یہ مطلب ہے دھی دا احترام حضور کر کے دسے ہے. کیوں خدا جناب سیدہ کے حضور نہ کھڑا کیتا کہ عرب والے تے دھیاں دب دیاں اور زندہ درگور کر دیاں. جس گھر دھی پیدا ہو گئی اس گھر دا امن تباہ ہو گیا. جس گھر دھی آ گئی اس گھر تا پھر معاملہ ہی سارا خراب ہو گیا. دھی جم کیوں گئی ہے اس گھر؟ اللہ حضور دی نسل دھی وچوں چلائی فرمایا کہ جا زمانے نے سمجھا دھیاں دبڑ دیاں چیزاں نہیں دھیاں عزت کرن دیاں چیزاں. تو دختر نال پیار کر کے اس گھر دسیا. پھر یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام ہی دسیا مولا سلامت رکھے پھر یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام ہی دسیا اس گھر جڑی بھی دھی آئی جس بادشاہ دے گھر آئی اس عزت دی حد کی تھی. یکم شبان امیر المومنین دے گھر دھی آئی جناب فضا نے دسیا مالک تن اللہ نے دھی دیتی ہے. امیر المومنین آئے دھی نو چایا جناب رسول خدا دے ہاتھ تے رکھیا فرمایا اس بیٹی کا نام رکھا جائے. رسول فرمایا نام گھر کا بڑا رکھتا ہے. علی فرمایا گھر کے بڑے تو آپ ہیں. فرمایا مجھ سے بڑا وہ ہے اور رکھے گا اس دا نام. تو عرش تو جناب جبرائیل امین تشریف لے آئے اور انہاں کیا حاضہی زینو اب کہ یہ بیٹی باپ کی زینت ہے. اگر تسی زینت نہ ہو سمجھے تھے اے میں مندری کیوں پائی ہے کہ میری اے انگلی سونی لگے اے کڑا تاں پایا ہے بھئی اے کلائی سونی لگے. بندے برینڈ دے کپڑے تاں باندھے بھئی بدن سونا لگے. اور یسرف شاہ جی اللہ کرے میں گل سمجھا لواں تے بندے سیر تے پاک تاں رکھ دین بس سارے سونا لگے. بندے برینڈڈ جوتی تاں پاندے بھئی پیر سونے لگا. اچھے کپڑے تاں پائے جاندے کہ بدن سونا لگے. اپنے اپنے حسن واسطے بندے اچھیاں اچھیاں چیزاں دا انتخاب کر دین. اللہ علی نو دھی تاں دیتی ہے بھئی علی سونا لگے.
اور اس باپ دی زینت بنی ہے کہ جو زینت علی ابن ابی طالب کائنات واسطے زینت نے. پیچھے ایک ذاکر ہوئے تے پڑھنے والے جلدی کرنی چاہیے. یہ دو ہو گئے تو ہور جلدی ہو گئی. ہوں بھا غلام عباس دے آن والے 3 ہو گئے تے بالکل ہوں بہت جلدی ہو گئی. اچھا مولا سلامت رکھے. انہوں نے تینوں ناراض کرنا میرے نال. انشاءاللہ عشرہ محرم الحرام ٹھٹی شاہ محمد 3:30 تو 4:30 تھوڑے سامنے زندہ رہے تو 2024 نوکری ہو سی. بھائی صرف شاہراں کول بھی نہ آزاداراں کول بھی. چپ کر گئے ہو نہ پڑھیے. اچھا تو مطلب پڑھنا. اچھا بسم اللہ جی. مولا سلامت رکھے جناب, مولا سلامت رکھے, آزادار بستے رہن. تو یہ جتنے بھی صاحبان میرے بعد موجود ہیں میرے تو عرب ہا درجہ اچھا پڑھن والے نے امام حسین علیہ السلام انہوں نے اپنی حفاظت انہوں نے اپنی پناہ رکھن. اور پھر اس مخدومہ دی عزت کر کے حضرت امیر المومنین دسیا 18 پتران دی اور 2 امام پتران دی موجودگی ہے. سوکھی سوکھی گل پہ کردہ اور پوری تاریخی ضمانت نال پہ آدھاں. تو اڈے تے کو مسئلہ بن جائے تسی کو صلاح لینی ہوئے تو وڈے پتر نو نال بہان دیو. انجی ہے سیرتا مارو میرے صاحبہ. بھائی بڑا پتر نال بہائی دے تو دسی پوچھ ہاں پتر ہے کی کرنا چاہیے. اور مولا دا حکم ہے بھی اولاد نو شامل کرو. امام صادق علیہ السلام دا فرمان ہے 21 سالان دا پتر ہو جاوی تے اس تو اگے اگے پتر نو مشیر بنا. پتر تو صلاح لے بھی تے کہ کراں تے کہ نہ کراں. کتنے پتر نے علی دے؟ بول 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 بولو. 18 امام بچوں کتنے؟ 18 پتر وچ ایک علمدار 2 امام. اتنے وسدے اور اتنے عزت والے پتران دی موجودگی وچ جدے نال دین دے مشورے علی کردہ آئی اسے حضرت زینب کہا جاتا. میں تو دنیا دے مشورے نہیں دسے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. میں تو دین دے مشورے پہ آدھا میں دین دے مشورے علی کردہ آئی 18 پتران دی موجودگی ہے جس دین آل. اور او بی بی جڑی مشیر امامت رہی ایتے پھر سمجھو مشیر چننا تے بڑا سوچ سمجھ کے چننا. امیر فرمایا میرے مولا نے فرمایا کہ ان لوگوں سے مشورہ نہ لو. سن رہے ہو مجلس؟ ہونی مشیر چننا ہے تو امیر نہج البلاغہ فرما رہے ہیں انہاں بندیاں تو مشورہ نہیں لینا. بزدل تو نہیں لینا. بزدل تو نہیں لینا. دل دے چھوٹے تو نہیں لینا. تو انڈراندہ ہی رہے گا. نا 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 بابا جی انج نہ کرے ہے. انج کر سو تو انج دا انج نہ ہو جائے. ہون امامت خود علی ابن ابی طالب خود مشیر چنیا دین. پھر امام حسن علیہ السلام پوچھیا کدن پوچھیا 21 رمضان دے بعد ہی بہن کو لا کے پیا دے ہون دس اتھے رہنا چاہیے کہ واپس جانا چاہیے. امام حسین علیہ السلام 28 رجب تو لے کے 10ویں دی دیگر تک بہن نال مشورے کر دے رہے. اور مشورہ تو امامت اس ویلے کیتا جدن امامت تے اوکھی بنی ہوئی ہے. اور میرے مولا نے امینت الامامت قرار دیتا اپنی شمشیرہ نو. اور امامت امام سجاد ہاتھ نب کے اپنی بہن دے خواہر دے ہاتھ چ دیتا. اور شام تک 2 امامتاں سجاد اور باقر اس بی بی دے مشورے نال سفر کر دیاں رہیاں. امیر فرما رہے ہیں کون بولے گا تے جملے دا حق ادا ہوئے گا. اپنی برادری بول پئی میرے ذاکر تو میں سمجھ سا میں بہت ساری داد اور دعا ہو گئی ہے. بابا یسرف شاہ جی بھائی جان امیر فرما رہے ہیں کہ بزدل سے مشورہ نہ لو. اور علی تو لے کے باقر تک 5 امام مشورہ جناب عالیہ تو لے رہے ہیں. دا مطلب ہے امامہ جتنی بہادر آئی جتنی امامت شیر دل تھی اتنی ہی ہے مخدومہ شیر دل آئی. تسی اس رات دا ماحول ذرا اپنے ذہن نے تصور کرو. مجلس شام غریباں اصل سال چکوری ہوندی ہے تو بس پھر پڑھی بھی ایک ہی دفعہ جاندی. اصل تو اس مجلس شام غریباں بیٹھ کے مومن دا پھر دل اس تو اگے کے ہوئے. شام غریباں اتنا کو مصائب علی کیفیت ہوندی ہے. بعد از شام غریباں سوچو
کہ حضرت رسول اللہ تو لے کے تے شام غریباں دے وقت تک آؤ، سب تو اوکھا مرحلہ امامت تک کتھے آیا؟ حضرت امیر المومنین تے ضرب لگی تے پیچھے 2 امام، 16 پتر ہور، امامت محفوظ۔ امام حسن علیہ السلام نو زہر ملی تو امامت محفوظ، بھرا موجود۔ مگر جدن امام حسین علیہ السلام زین تو لتھے، اس ویلے حسین بنی ہاشم دے مرد سارے مروا بیٹھا ہے۔ امامت دی ہاتھ جناب عالیہ دے ہاتھ وچ دے کے فرمایا ہے میرے سجاد دی پارت ہے، اے کٹھن مرحلہ ہے۔ بس اتھے جملہ پہ دینا جو کوئی سمجھ گیا تھے، علی تو لے کے حسین تک امامت کو مرد بچاتے رہے ہیں۔ اتھے ایسا کٹھن مرحلہ ہے، اور چٹے چانن بچان دے رہے ہیں۔ رات ہے، گھر نو اگ لگی ہوئی ہے، وقت دا امام اس اگ دے وچ ہے، پانی کوئی نہیں ہے، سرخ اندھاری چل گئی ہے، لٹن والے ڈاکو آ گئے۔ اس رات امامت دا وزن، بڑے حاضر بندے ہو تو میری حاضر بندیاں نال گل ہے، اس رات امامت دا وزن شام غریباں کیا ہے کوئی نہیں جاندا، یا خدا جاندا ہے یا علی دی دھی جاندی ہے، کہ اس رات امامت دا وزن کیا آئی جڑا میری مخدومہ امام کنڈ تے چایا ہے اور خیمیاں میں چکڑے ہے، تو امامت دا وزن کنڈ تے چاہ کے یا علی دی دھی جان دی ہے یا خدا جان دی۔ جلتے خیموں کی قسم وزن امامت کیا ہے، یا خدا جانتا ہے یا تیرے بازو زینب، جناب امت علی دی دھی بھرا دا پتر چایا ہے، پتر نہیں سجاد تو لے کے مہدی تک، نسل حسین دی علی دی دھی اپنی کنڈ تے چاہیے۔ تے حمید بن مسلمہ کا بی بی اندر نہ جا، آگ جی ایڈی ساری ہے، بی بی آدھی تو جا تے مدد کر تیری جنت دی زامنہ، اور 7 وریاں جائیں نیڑے نیڑے پھریا تو سکا بی بی راہ نہیں پہ لبدا، کھبے ہاتھ دا اشارہ کر کے آدھی پچھے ہو، تیرا لگدا جو کچھ نہیں، تیرا لگدا جو کچھ نہیں۔ اور اتنی بڑی حکومت نال علی دی دھی ٹکر لئیے، تلوار اٹھا نہیں سکتے، تیر چلا نہیں، اے نہیں کہ فنون حرب علی دی دھی نہیں جان دی ہے۔ علی ابن ابی طالب دی دھی ہے اور جعفر طیار دی نو ہے۔ کیڑا جنگ دا حربہ ہے جڑا علی دی دھی نہیں جان دی، مگر تلوار اٹھا نہیں سکتی۔ ہن ایڈی وڈی سلطنت نال جس بہوں وڈی، جس گھٹ تو گھٹ لکھی ہے اس لکھیا 22 لاکھ مربع میل، جس بہوں لکھیا اس لکھیا 80 لاکھ مربع میل، 80 لاکھ مربع میل دا حاکم پہ آکھ دا ہے با حسین باغی ہے تے علی دی دھی پہ یادی ہے نمازی ہے۔ تے ازادارو قدن تو اڈے تن گل نہیں، میں ایک علل اعلان گل پہ کردہ، امامت تو بھی جناب عالیہ دے ادھار نہیں لاندے۔ او بی بی جس بیران الوفا دی ایڈی حد کی تھی، بروز معاشر جناب سیدہ حسین دا خون آلود کرتا چاہ کے بروز معاشر آسن، اور آن تو پہلے معاشر پہ صدا آئے گی، یا اہل معاشر غزو ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اے معاشر میں کھڑے ہوئے تمام یا اہل معاشر جتنے بھی یہاں ہو، یعنی اسے سارے ہونا ہے، اپنی اپنی گردنیں جھکاؤ، سر جھکاؤ، آنکھیں بند کرو، ساڑی مجال نہ اسی پوچھاں کے ہو رہا ہے، انبیاء حضور تو پوچھن کے ہو رہا ہے، حضور مالک تو پوچھن کیا ہو رہا ہے، فرمایا کہ آپ کی بیٹی محشر میں آ رہی ہے، اور وہ ایسے آ رہی ہے جیسے آپ کے دربار میں حق مانگنے گئے تھے۔ اور انج خون آلود کرتا میری مخدومہ عرش دے تھلے رکھ کے اکسیبہ میرے حسین دا جرم، حاطف غیبی چو صدا اسیم من ضرورت نہیں مگر رہے تھے، موڑ تے تیرے تو گواہ مانگ دے رہے، اس قتل دی گواہ، فرمایا میرے قتل دی گواہ شام ہے، ویران المحبت دی حد ویکھو گے، صدا آئے گی حوراں غلمان جاؤ، علی دی دھی نو شام میں چلائے آؤ،
اس گل تے کون کتنی ہائے کرتا حق ادا ہوئے دھی علی دی پیا دی میں بھرا دے قتل دی گواہ بن کے جا رہی ہاں تے میں انج ہی آنا ہے جی میں ہاتھ بدوا کے شام آئے. او مخدومہ اور اکثر پڑھیا گیا تے پھر انہوں ذاکری جملہ سمجھیا گیا کہ وہ ذاکران دی بنی ہوئی کہانی ہے گل ہے. کلیم جی کدن ہویا بھین برا دا قد نہ برا بھین دا قد نہ ویکھیا ہوئے. جناب عالیہ دے نام نال کتاب منصوب ہے, اس جناب عالیہ دا اپنا فرمان لکھیا ہوا ہے بے گل سچی ہے. 18 میں 16 براون پتہ ہی نہیں بس ساڑی بھین دا قد کتنا. اسی مٹی دے بھائی کہ تاں پہ رونے آزادارو. بانی مجلس کربلا اتھے ہوندہ ہے جتھے بھین کس دا دے دھی رہی ہے. اور کربلا جائیے تو ایڈی خدمت اور ایڈی محبت کردہ ہے. پھر وعدہ کربلا دا ہی تو قضا ہو نہیں سکتا. ویسے بھی کوشش ہوندی ہے وعدہ ہوئے تو قضا کوئی نہ ہو. محب شاوری ہو گئے اتھے عزاداریاں دے سلسلے چ مصروف رہندے نے. انہاں نوں اتھے بھی فرصت نہیں عزاداری تو. اتھے رو رو کے اتھے ماتم کر کے اتھے آ کے پھوڑی بچھائی نے تو یقیناً اتھے دے جڑے ہن ہوئے جنہاں دے مہمان بنے ہوئے تو کوئی اک خالی نہ جائے, کوئی زبان ہائے تو رہ نہ جائے. ایڈی وڈی پردے دار بی بی دے بارے 12 محرم کوفے دے مرکزی چوک تے کھلو کے شمر علل اعلان آکھیا پتھر مارو او زینب آ گئی. تو میرا آنکھ لینا سوکھا تو سن لینا سوکھا. اے پتہ کیڑا چوک آئی ایک گل میں کردہ رمضان نے چاہ لیکن کیڑا چوک آئی جدن پتران علین چاہیا تے امیر المومنین پوچھیا میں کتھے لے جا رہے ہو مسجد چوں. بابا گھر. فرمایا کہ کوفے دے مرکزی چوک چ لے جاؤ. پتران علی پہ آدھا ہے جس مسلے تے یا چٹائی تے میں نے چاہیا نہیں وہ کپڑا وہ چادر چوک چ رکھ دے ہوتے پتر میرے ہٹ جاؤ. پورا کوفہ علی دے سامنے ہے سارے چو علی دے رات پہ باندھی ہے. علی پہ آدھا ہے پتر میرا کول کوئی نہیں کوفے والے میاں زخمی تے 3 راتاں دا مہمان. اج 19 رمضان ہے تے 21 میں چلے جانا ہے. میں بالکل آزادی پہ دینا تے وعدہ لے لو میرے تو جتنا مارنا ہے میں نہ مارو. کل میریاں دھیان چوک چ کھلا رکھنا. ہن اس چوک چلی دیاں دھیان ماریا گیا. تے ازادارو میرا اللہ گواہ ہے ایک گلی چلی بادشاہ دی دھی دا اٹھ داخل ہویا. پھر ریاض حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ دی قبر منور و باوری پڑھ دیاں ہر گلی چ گزری تے ایک گلی دے باہر رک گئی. تے حسین آکھیا کیوں نہیں ٹر دی. فرمایا حسین وہ عام گلیاں نے میری پیکی گلی آ گئی. بھلو بلند ہائے کرن والے ازادارو اس گلی دے اندر علی دی دھی دا بے مکنہ چادر ہائے 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 بے مکنہ چادر اٹھ علی دی دھی دا اے این گلی وچ داخل ہویا. میں پچھلے دن گجران والے مجلس پڑھ رہے آس تے ایک حاضر سروس جج بیٹھا ہی مجلس جو پٹیا اس کا سید جس رونا ہوندہ ہے ونج بھی رو لیندہ ہے. میں کہا میں سمجھیا نہیں. یسرف شاہ جی اٹھیا تو میں ناکھن لگا ہے شبیر کاظمی نہ ہے تے سیشن کورٹ دا جج ہے کاظمی سید ہے میرا بیچ میٹ ہے. وہ کرسی عدالت تے بیٹھا ہی کھچا کھچ عدالت بھری ہوئی آئی تو دروازے تے صدا لگی زینب حاضر ہو. تسی ہائے کیتی ہے تے سید تو قلم نہ پکڑی گئی. رون لگ پیا تے سپاہی نادہ ہے دی فائل لایا ہوتے لکھیا ہویا 4 قتل. فائل تھلے رکھ کے پیا دے اس مجرمن کڑیاں کیوں نہ پائیاں. ہو سکیا عورت جیڑی مجرم ہوئے انہوں کڑیاں نہیں پائیاں جاندیاں ہے کوئی جڑا بلند ہائے کرے منہ تے پیٹ کے آدھے انہوں کیوں پوائیاں نے جدے بھرا بھی نہ مارے گا. ہر موڑ تے آدھی آئی نہ مارو میری ماں دا جنازہ آدھ رات لے اٹھیا. بھلو 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 کسے غم میں چاہے نہ آئے کوئی جبر نہیں کیونکہ رونا ہے اپنی عاقبت لئی. بی بی تے کوئی ایسا بھائی گل ذہن چوبے تو آپ ازادار دے آنسو نکل آن دے. اور اس گلی چلی دی داخل ہوئی. عقائد دربندی اور نکن صاحب پہ لکھ دیں اس گھر ایک آدھ وچ تقریباً مقدی آئی گلی تے اتھے گھر آئی. گھر دی چھت تے ایک بچہ ہے. وہ بچہ حیران ہو کہ پورا قافلہ ویکھ رہا ہے بندے انہاں لوٹے ہوئے ہیں اللہ راسیاں کیوں مار رہے ہیں انہاں تے چھڑان والا بھی کوئی نہیں. تے جدن عالیہ دا اٹھ اس چھت دے برابر آیا اے انج برابر آیا تے علی دی دھی دے ہتھ ہاتھ بدے ہوئے. امام سجاد کن نال مہار کھول کے پیچھے منہ کر کے آکھیا اماں او غازی دی بھین او حسین دی بھین. جی میرا سجاد. اماں جڑا بچہ مکان دی چھت تے کھڑا ہے تیرے بھرا حبیب ابن مظاہر دا پتر ہے.
کسے دی ہائے نکلی تے کسے برداشت کیتا ہے. عالیہ ہی تڑپے نا اٹھتے بیٹھے بیٹھے. میری مخدومہ فرمایا میرا پتر گھر کس دا ہے؟ اما گھر بھی چاچے حبیب دا ہے, پتر بھی چاچے حبیب دا ہے. روایت آدھی ہے اس گھر دی فصیل اے شیڈ جڑا ہوندا ہے اے باہر آئی تھوڑا جہا, اس نال علی دی دھی متھا مارے. جے گل رون علی نہ ہوندی تے علی دی دھی کیوں ماتم کرے؟ تیرا جگر ویدھاں اے انج ہاتھ میری سین بمشکل کانڈ تو چاہے اس گھر دی دیوار نال لائے تے ایتھے متھر رکھ کے آکھیا حبیب آج میں کیڈی غریب ہو گئی ہاں. ایڈے ازاداراں وچ گل کرن لگا تے شاید ہی کوئی رہ جائے ہائے تو او وین کیتا کہ کوفہ دے ایوان ہل گئے. بی بی کربلال منہ کر کے آدھی ہے ویر حبیب میری غربت ویکھ, میں زینب ہو کے تیرے بوئے اگے ننگے سارا ہی کھلوتی. ہلیا کوفے دا شہر ہل گئے ایوان کوفہ, تھوڑا جائی کو کھولنا, ہل گئے کوفے دے ایوان جدن علی دی دیئے وین کیتا. باگلیاں گلنا جڑی میری مخدومہ اس نال کیتی ہیں میں 1-2 منٹ دا وین کردا, میں کر لئی اپنے حصے دی عبادت, تسی رو بھی لیا. سائیں تو آیا قبول کرن, ساڑا پڑھیا قبول کرن, کسے غم میں چاہے نہ بھی. انج بیٹھے بیٹھے میری مخدومہ انج جھک کے آکھیا سجاد 1 منٹ میرا پتر اٹھ روک, میرے مارے گئے 9 میں نے کسے نہیں پرچایا تے میں ذرا بھر جائین حبیب دا بھلو بھی بھلو بھی بھلو بھی بھلو بھی میں بھر جائین ذرا حبیب دا پرسہ دے لواں. میری سین انج رخ پھیریا تے انج 9 سال 7 سال یا 13 سال 13 سالان دا ہی کر لو, 13 سال دا بچہ انج 4 قدم پچھے ہویا. آقا دربندی آقا مازندرانی نکن صاحب تے جاڑا صاحب 4 علماء پہ لکھ دین بھئی اے بچہ پچھے تاں ہویا بھئی بچے 13 سالان دی زندگی اچ پہلی بی بی ڈٹھی آئی جندے والاں وچوں رات پئی واندی. بی بی آدھی لال نیڑے آ میں تیری ڈھیر لگ دی ہیں. بچہ دے قیدن بی بی میری کے لگ دی ہیں. فرمایا حبیب دی بھینا میں تیری پھپھیاں بچے گل کیتی ہے کوفہ ہل گیا ہے. بچہ دے میری پھپھیوں میں آ میں تن پہلے کدائیں ڈٹھا ہوئے. عالیہ فرمایا نہ رواں میں زینب من بھراواں بھی نائی میں نے بندیاں ویکھیا ہی تاں ہیں جدن میرے مان موک گئے. مرحبا مرحبا کسے غم میں چاہے نہ بھی ازادار میرا لال نہ کئی. بچہ دے قاسم بابے دا نا حبیب امتحان علی دی تھی آکھیا کتھائی بابا انہا گلے جنگلیں گیا ہویا ہے. کیوں گیا ہویا ہے؟ فرمایا جنگلیں چو خط آیا. یالیہ فرمایا کدے جنگلیں چو خط کس سے نہیں آئے, تو اڈا جنگلیں چ کون آیا ہے؟ بچہ منہ تے پیٹ کے آدھا ہے میرا پیر پتر دی برات لے کے آیا. عالیہ فرمایا برات خوشی دا لفظ ہے تو روندہ کیوں ہے؟ بچہ منہ تے پیٹ کے آدھا ہے کی میں نہ رواں کلا نہیں آیا زینب نال. مرحبا مرحبا میرا پیر بہنہ نال لے آیا ہے, میرا پیر دھیاں نال لے آیا ہے. کسے غم میں چاہے نہ بھی ازادار موک گئی میرے حصے دی گال ایک ماتم لوین کردہ. میری سین فرمایا جا ماں نو بلا کے لیا. بچہ گھر آیا تھوڑی دیر بعد چھاتے آیا. سینا دیئے کلا آیا ہے نال ماں نو آئیے. اسا مٹی تبائے کے تاں پیرونے آ. بچہ ہاتھ جوڑ گیا آدھے قیدن بی بی ناراض نہ ہوئے میری اماں پیا دیا میں وڈی پردہ دارا میں عالیہ دی کنیزا میں چھتا تے کدے نہیں آئی. حبیب دے سار پرواز کیتا ہے پتر نوادہ ہے پردیاں آگ لاؤ بازار چزین او آگئی یہ گھننا بھر جائیاں اس گال وچ رسیاں. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم مساو.